در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ سلموا علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے کتاب میبزی کا درس شروع کیا تھا۔ 34 دروس گزر چکے، آج 35واں نمبر درس ہے۔ حلول کی تعریف صاحب کتاب ذکر فرما رہے تھے اور اس کے اوپر اعتراضات فرما رہے تھے۔ اب حلول کی گزشتہ درس میں تیسری تعریف جو ہے وہ صاحب کتاب نے نقل فرمائی، اور وہ تھی کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے ساتھ خاص ہو اور اس میں سرائیت کیے ہوئے ہو۔ اور سرائیت کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ سرائیت اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طریقے پہ خاص ہو کہ ایک چیز کو اگر ہم اس کے محل کو اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو دوسری چیز بھی اس کے ساتھ تقسیم ہو جائے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو مثال بتایا تھا کہ مثال بالفرض ہم لڈو لیتے ہیں جس میں مٹھائی والا جس میں چینی نے حلول کیا ہوا ہے، اگر ہم لڈو کو تقسیم کریں گے تو چینی جو اس میں حل ہوئی ہے وہ بھی اس کے ساتھ تقسیم ہو جائے، تو اس کو سرائیت کہتے ہیں۔ یا پانی کے اندر ہم نے رنگ ڈال دیا تو وہ رنگ جو ہے وہ سارے پانی میں اس نے سرایت کر دی، حلول ہو گیا، اس پانی میں حل ہو گیا وہ اس کے اندر۔ اب اگر ہم پانی کو تقسیم کریں گے، تھوڑا سا پانی نکالیں گے تو ظاہری بات ہے پانی کے ساتھ پانی کی تقسیم کے ساتھ وہ کلر بھی جو ہے وہ الگ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ سرایت کر دی ہے پانی کے اوپر۔ تو یہ میں نے تعریف نقل کی تھی سرایت کی۔ تو اس کے اوپر پھر اعتراض کر دیا تھا صاحب کتاب نے علامہ میبزی علیہ رحمہ نے کہ جو نقطے کا خط میں حلول ہوتا ہے وہاں آپ کی تعریف جو ہے وہ صادق نہیں آتی، کیونکہ وہاں سرائیت نہیں پائی جاتی، کیونکہ خط جو ہے نقطہ جو ہے وہ خط میں ساری نہیں ہوتا، نقطہ خط میں سرائیت کیے ہوئے نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ کی تعریف وہاں پہ صادق نہیں آئی۔ تو یہاں آپ کو گزشتہ درس میں تیسری تعریف بھی حلول کی بتائی، اور جو ہے اور اس کے اوپر جو اعتراض بھی صاحب کتاب نے فرمایا۔ اب اس سے آگے حلول کی چوتھی تعریف آپ ذکر کریں گے اور پانچویں تعریف بھی ذکر کریں گے، پھر اعتراضات کریں گے۔ تو آج کے درس میں ہم چوتھی تعریف حلول کی اور پانچویں تعریف حلول کی وہ پڑھیں گے، اور اس کے اوپر جو اعتراض ہوں گے وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کتاب سے ہم عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حلول کی چوتھی تعریف کیا بیان کی ہے علامہ میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور حلول کی پانچویں تعریف جو ہے وہ آپ نے کیا بیان فرمائی ہے، ذکر فرمائی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب سے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد یقال الحلول هو الاختصاص النائت أي التعلق الخاص الذي يصير به أحد المتعلقين نعتا للآخر والآخر منعوتا به، والأول عن النعت حال والثاني عن المنعوت محل، كالتعلق بين البياض والجسم المقتضي لكون البياض نعتا وكون الجسم منعوتا به، بأن يقال جسم أبيض بأن يقال جسم أبيض ويرجع إلى هذا،
ويرجع إلى هذا ما قيل من أن الحلول اختصاص أحد الشيئين اختصاص أحد الشيئين بالآخر بحيث يكون الأول نعتا والثاني منعوتا وإن لم تكن ماهية ذلك الاختصاص معلومة لنا كاختصاص البياض بالجسم لا الجسم بالمكان. تو یہاں تک عبارت میں جو آپ نے دو تعریفیں نقل فرمائی جو حلول کی. تو سب سے پہلے ہم پہلی تعریف کو پڑھتے ہیں. پہلی تعریف جہاں ختم ہوتی ہے اس کی عبارت ایک بار پھر سن لیجئے. وقد يقال الحلول هو الاختصاص النائت أي التعلق الخاص الذي يصير به أحد المتعلقين نعتا للآخر والآخر منعوتا به والأول عن النعت حال والثاني عن المنعوت محل كالتعلق بين البياض والجسم المقتضي لكون البياض نعتا وكون الجسم منعوتا به بأن يقال جسم أبيض. یہاں تک جو ہے یہ حلول کی چوتھی تعریف جو ہے آپ نے ذکر فرمائی. تو سب سے پہلے خلاصہ سمجھ لیجئے اس تعریف کا. آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جو حلول ہے وہ اختصاص نائت کا نام ہے. نائت اور نعت یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے جو ہے علم النحو میں. نعت وہ صفت کو کہتے ہیں, وہ نائت موصوف کو کہتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اختصاص نائت جو ہے اس کا نام ہے. اور اختصاص کسے کہتے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں وہ خاص تعلق ہے اس طور پر دونوں متعلقین کا, اس طور پر کہ ایک دوسرے کے لیے نعت بن رہا ہو اور دوسرا پہلے کے لیے منعوت بن رہا ہو. سمجھ لیجئے بات کو. جس طریقے سے سفیدی اور جسم کے درمیان جسم کا آپس میں تعلق ہے, سفیدی اور جسم کا آپس میں اس طریقے سے تعلق ہے کہ سفیدی نعت بن رہی ہے جسم کے لیے اور جسم منعوت بن رہا ہے سفیدی کے لیے. اور سفیدی اور جسم کا جو تعلق ہے یہ حلول کی آپ نے تعریف بیان کی ہے کہ یہ ہے حال. تو لہٰذا ایک ہے نعت اور ایک ہے منعوت. تو اختصاص نائت کا نام جو ہے وہ حلول ہے. یعنی ایک جو چیز ہے وہ دوسری چیز کے لیے نعت بنے اور دوسری چیز جو ہے وہ پہلی چیز کے لیے منعوت بنے. جس طریقے سے میں نے آپ کو جو ہے سفیدی اور جو ہے جسم کا مثال دیا. تو یہی چیز جو ہے آسان ہے بالکل. یہی چیز جو ہے وہ صاحب کتاب بیان کریں گے. عبارت کو پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں. وقد یقال اور تحقیق کہا گیا ہے الحلول جو حلول ہے وہ الاختصاص النائت وہ اختصاص نائت ہے. تو اختصاص کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ اختصاص نائت سے کیا مراد ہے. ایت تعلق الخاص یعنی وہ خاص تعلق الذی وہ جو یصیر به احد المتعلقین نعتا للآخر والآخر منعوتا به کہ ہو جائے دو متعلقین میں سے پہلا نعت دوسرے کے لیے اور دوسرا منعوت پہلے کے لیے. ایک دوسرے کے لیے نعت بن جائے اور دوسرا پہلے کے لیے وہ منعوت بن جائے. والاول عن النعت حال اور پہلا میری مراد اس سے نعت ہے اور وہ جو نعت ہے حال وہ حال ہے. یعنی جو وہ سفیدی ہے اور جسم کا میں نے آپ کو مثال دیا تو یہ سفیدی نعت ہے. وثانی عن المنعوتا اور جو ثانی ہے یعنی جو منعوت ہے یعنی جو مثال دیا میں نے جسم ہے محل وہ محل ہے. وہ جسم اس سفیدی کے لیے محل بن رہا ہے. تو لہٰذا سفیدی جو ہے اس کا علیحدہ تو وجود نہیں ہوتا تو وہ کسی جسم کے ساتھ پائی جائے گی. تو ظاہری بات ہے. اس پہ ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں شاید کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ مارکیٹ میں جو کلرز ملتے ہیں رنگ ملتے ہیں سفید رنگ ملتا ہے سیاہ رنگ ملتا ہے براؤن کلرز ملتے ہیں ڈبوں میں موجود. تو آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ علیحدہ وجود نہیں ہوتا کلرز کا یا علیحدہ وجود نہیں ہوتا اعراض کا. تو دراصل سمجھ لیجئے کہ وہ کلر نہیں ہوتے بلکہ کیمیکل کے ساتھ وہ کلر ملا ہوا ہوتا ہے. وہ جو کیمیکلز جو آپ کو وہ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے اس ڈبوں کے اندر ان باکسز کے اندر جو کلرز کے ہوتے ہیں دراصل وہ کلر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ کیمیکل ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کلر ہوتا ہے. تو
تو لہٰذا جو سفیدی ہے یا جو کالا ہونا ہے، جو کلرز ہیں، ان کے علیحدہ ان کا وجود نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی جسم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو سفیدی ہے وہ نعت بن رہی ہوتی ہے، اور وہ جو جسم ہے، چاہے کوئی سا بھی جسم ہو، یہ دیوار لے لیں، یہ ایک جسم ہے، وہ کیمیکل لے لیں جس کے ساتھ وہ قائم ہے، وہ ان کے لیے ایک جسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کسی انسان کو لے لیں، وہ گورا ہے، کالا ہے، سفید ہے، کیسا بھی اس کا کلر ہے، گندمی کلر ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے وہ نعت بن رہا ہے، جسم اس کے ساتھ منروط بن رہا ہے۔ تو جو پہلا نعت ہے وہ حال بنتا ہے، والاول عن النعت حال، اور پہلا جو ہے میری مراد اس سے نعت ہے حال، وہ حال ہے۔ وثانی عن المنعوت محل، اور جو ثانی ہے وہ عن یعنی میری جو مراد ہے منعوت، وہ منعوت وہ محل، وہ محل بنتا ہے، وہ محل ہے۔ کا تعلق، خود ہی آپ صاحب کتاب اس کا مثال دے رہے ہیں کہ تعلق بین البیاض والجسم، جس طریقے سے جسم اور سفیدی کے درمیان کا تعلق ہے، جس طریقے سے جسم اور سفیدی کے درمیان کا تعلق ہے، یہ آپ کو مثال دے رہے ہیں۔ المقتضی لکون البیاض نعتن وکون الجسم منعوتا بہ، جو تقاضا کرنے والا ہے کس چیز کا، کہ ہو بیاض سفیدی نعت، اور ہو جو ہے جسم منعوت، جو سفیدی ہے وہ نعت بنے، نعت ہو اور یعنی صفت ہو، اور جو جسم ہے وہ اس کے لیے منعوت یعنی موصوف بنے۔ بِأَن يُقَالَ، بئیں طور کہ وہ کہا جائے جسم ابیض، سفید جسم، اس طور پہ ایک نعت بنے، ایک منعوت بنے، جس طریقے سے سفیدی کا مثال ہے اور جسم کا مثال ہے، تو آپ یہ کہہ سکیں کہ جسم ابیض، سفید جسم۔ سفید جسم آپ تب کہیں گے، کالا جسم آپ تب کہیں گے، آپ جو ہے براؤن جسم آپ تب کہیں گے، کوئی سا بھی کلر آپ لے لیں، اگر اس کا آپ نیلا جسم تب کہیں گے، آپ پیلا جسم تب کہیں گے جب وہ جو سفیدی ہے وہ جو ہے اس جسم کے ساتھ اس طور پہ خاص ہو جائے کہ آپ کہہ سکیں یہ سفید جسم ہے، یہ کالا جسم ہے۔ تو کالا جسم تب کہیں گے جب سفیدی کا تعلق ہو جائے اس جسم کے ساتھ۔ تو یہ چوتھی تعریف آپ حلول کی بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں تک چوتھی تعریف جو ہے وہ آپ نے مکمل فرمائی۔ ایک بار پھر ترجمے کو جو ہے آپ سن لیجئے۔ اور کہا گیا ہے کہ حلول وہ اختصاص نعت ہے، یعنی وہ تعلق خاص، وہ جو ہو جائے دونوں متعلقوں میں سے پہلا نعت دوسرے کے لیے اور دوسرا منعوت پہلے کے لیے، اور پہلا میری مراد نعت ہے وہ حال ہے، اور دوسرا میری مراد منعوت وہ محل ہے، جیسے تعلق ہے درمیان بیاض اور جسم کے، سفیدی اور جسم کے، جو تقاضا کرنے والا ہے کہ ہو سفیدی نعت اور ہو جسم منعوت۔ بئیں طور کہ کہا جائے جسم ابیض، سفید جسم۔ تو یہ آپ نے تعریف بیان فرمائی جو ہے وہ چوتھی تعریف بیان فرمائی حلول کی۔ اب آپ اس سے آگے اس سے ملتی جلتی پانچویں تعریف جو ہے وہ حلول کے نقل فرمائیں گے صاحب کتاب، پھر اس کے بعد اعتراض فرمائیں گے۔ تو اب ہم چوتھی تعریف کو سمجھنے کے بعد ہم اب پانچویں تعریف کو سمجھتے ہیں جو اس سے کچھ ملتی جلتی تعریف ہے۔ وَيَرْجِعُ إِلَى هَذَا مَا قِيلَ، اور راجع ہوتا ہے اس کی طرف وہ جو کہا گیا ہے، کیا من ان الحلول اختصاص احد الشيئين بالآخر بحيث يكون الاول نعتا وثاني منعوتا وان لم تكن ماهية ذلك الاختصاص معلومة لنا كاختصاص البياض بالجسم لا الجسم بالمكان۔ یہاں تک آپ جو ہے وہ پانچویں تعریف کو نقل فرماتے ہیں حلول کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحلول، تحقیق جو حلول ہے، اختصاص احد شیئین بالآخر، دو چیزوں میں سے ایک کا دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا ہے، بحیث اس اعتبار سے یکون الاول نعتا کہ ہو پہلی چیز نعت، وثانی منعوتا اور ثانی منعوت،
وَإِن لَّمْ تَكُن مَاهِيَةُ ذَلِكَ الْاخْتِصَاصِ مَعْلُومَةً لَّنَا، اگرچہ نہ ہو ماہیت اس اختصاص کی معلوم ہمیں. یہ چیز زیادہ آپ نے بیان فرمائی چوتھی تعریف سے کہ ضروری نہیں ہے وَإِن لَّمْ تَكُن مَاهِيَةُ ذَلِكَ الْاخْتِصَاصِ مَعْلُومَةً لَّنَا، چاہے ہمیں اس اختصاص کی، اس چیز کے اختصاص کی ماہیت ہمیں معلوم نہ ہو. كاختصاص البیاض بالجسم للجسم بالمکان، جس طریقے سے بیاض سفیدی اور جسم کے درمیان کا اختصاص ہے، اور نہ کہ جو ہے جسم کا مکان کے ساتھ اختصاص. تو لہٰذا یہ جو پانچویں تعریف ہے یہ چوتھی تعریف کے ساتھ یہ ملتی جلتی ہے. اس پہ اعتراض کریں گے، وہ آگے اعتراض آئے گا، مگر یہاں تک صرف اس میں اور پہلی تعریف میں صرف یہ فرق ہے کہ اس میں یہ اس چیز کو زیادہ فرمایا ہے وَإِن لَّمْ تَكُن مَاهِيَةُ ذَلِكَ الْاخْتِصَاصِ مَعْلُومَةً لَّنَا. وہاں اختصاص کی تفسیر بیان کی تھی چوتھی تعریف میں، اور پانچویں تعریف میں اختصاص کی تفسیر نہیں. یہ مختصر ہے چوتھی تعریف سے. چوتھی تعریف میں وضاحت ہے، وہ اختصاص کی وضاحت بیان فرمائی، اور پانچویں تعریف میں جو ہے وہ اختصاص کی تفسیر نہیں ہے، اور پانچویں تعریف میں آپ نے اس کی تفسیر نہیں بیان فرمائی. تو یہ پانچ تعریفیں جو ہیں یہ حلول کی صاحب کتاب نے بیان فرمائی. آج ہم نے چوتھی تعریف کو اور پانچویں تعریف کو پڑھا، اس سے آگے پھر آپ اعتراض کریں گے. تو یہاں تک ایک بار عبارت کو ہم پھر پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد يقال الحلول هو الاختصاص الناعت أي التعلق الخاص الذي يصير به أحد المتعلقين نعتا للآخر والآخر منعوتا به، والأول عن النعت حال وثاني عن المنعوت محل، كالتعلق بين البياض والجسم المقتضي لكون البياض نعتا وكون الجسم منعوتا به بأن يقال جسم أبيض. ويرجع إلى هذا ما قيل من أن الحلول اختصاص أحد الشيئين بالآخر بحيث يكون الأول نعتا وثاني منعوتا، وإن لم تكن ماهية ذلك الاختصاص معلومة لنا كاختصاص البياض بالجسم للجسم بالمقام. ترجمہ کر لیتے ہیں. اور کہا گیا ہے حلول وہ اختصاص ناعت ہے، یعنی وہ تعلق خاص ہے، وہ جو دو متعلقوں میں سے ایک ہو جائے نعت دوسرے کے لیے اور دوسرا ہو جائے منعوت پہلے کے لیے، اور پہلا میری مراد اس سے نعت ہے وہ حال ہے، اور دوسرا میری مراد اس سے منعوت ہے وہ محل ہے. جیسے تعلق ہے درمیان سفیدی اور جسم کے، وہ جو تقاضا کرنے والا ہے سفیدی کے لیے نعت کا اور جسم کے لیے منعوت کا، بعین طور کہ کہا جائے سفید جسم. اور راجع ہے اس کی طرف وہ جو کہا گیا ہے کہ تحقیق حلول دو چیزوں میں سے ایک کا خاص ہونا ہے دوسری چیز کے ساتھ، اس اعتبار سے کہ ہو پہلی نعت اور ثانی منعوت، اور چاہے نہ ہو ماہیت اس اختصاص کی معلوم ہمیں، جس طرح سفیدی کا خاص ہونا ہے جسم کے ساتھ، نہ کہ جسم کا خاص ہونا ہے مکان کے ساتھ. یہاں تک جو ہے چوتھی تعریف بھی حلول کی مکمل ہوئی اور پانچویں تعریف بھی آپ نے مکمل فرمائی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو آگے آپ اعتراض بیان فرما رہے ہیں آئندہ درس میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ اس اعتراض کے ساتھ ہوں گے، اس اعتراض کو پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو سمجھیں گے. ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. آپ کی جو کمنٹس ہیں یا آپ کا جو لائک کرنا ہے یا آپ کا سبسکرائب کرنا ہے یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے. ہمیں بھی معلوم ہوگا کہ آپ کو میبسی کا جو درس ہے وہ آپ اس کو پسند فرما رہے ہیں. اگر آپ اس کو پسند کریں گے تو ہم اس کو آگے جو ہے کنٹینیو کریں گے. اگر بالفرض آپ کے جو کمنٹس ہمیں نہیں ملیں گے یا آپ کے لائک نہیں ملیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ درس جو ہے وہ شاید اس کو ہم ڈسکنٹینیو کر دیں. تو لہٰذا آپ کے کمنٹس ہمارے لیے لازمی ہیں، ہماری یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس درس کو آگے لے کے چلیں یا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں. تو لہٰذا ہمیں کمنٹس کیجئے، ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو جو ہے وہ آپ دبا دیں،
جیسے ہماری کوئی بھی نیو جو ہے ویڈیو وہ اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچے۔ اگلے درس کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔